الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے قربت سید الشہداء کے لیے بآواز بلند صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. پروردگار کا صد بار شکر ہے کہ اس نے حسین کی محبت ہمارے قلوب میں عطا کر کے ہمیں اس دنیا میں باقی مخلوقات سے ممتاز کر دیا. موضوع سخن قرآن اور آزمائش. مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ جو 3 جگہ پہ میں پڑھ رہا ہوں ان تینوں جگہوں پہ مجمع تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے. تو تینوں جگہوں پر جو موضوع منتخب کیا اس میں سے 2 جگہوں کے موضوعات آپس میں مطابقت رکھتے ہیں. یعنی اگر کوئی سوڈیوال کی مجلس سننے کے بعد رات کو سمن آباد میں ظفر کالونی میں سنتا ہے تو اس کا لطف دوبالا ہوگا. وجہ وہاں پر بھی موضوع آزمائش و امتحان الہی ہے. یہاں صبح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے آزمائش کو کس انداز سے قرآن سے دیکھنا ہے. وہاں رات کو بتاتا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں کیسے دیکھنا ہے. یعنی اصل تو فائدہ یہ ہے نا کہ ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں. ہم نے موسیٰ کو پڑھ لیا, عیسیٰ کو پڑھ لیا, ابراہیم کو پڑھ لیا, یونس کو پڑھ لیا, یوسف کو پڑھ لیا. تو پروردگار ہم سے یہ چاہتا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد ہم اسے اپنی زندگیوں میں لاگو کریں. تو پڑھنے کے بعد کیسے کریں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں قرآن بیان نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے کہ تفسیر بیان نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں, لیکن ہمیں
پرابلم کہاں آتی ہے کہ ہم اسے اپنی زندگیوں میں لاگو نہیں کر پاتے، امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہے۔ تو اگر یہ والا مجمع جو کہ رات کو میں نے وہاں نہیں دیکھا، وہاں موجود ہو تو آپ لطف اٹھائیں گے کہ کیسے ہماری زندگیوں میں پروردگار ہم سے آزمائش لیتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ معروف ہے، اکثر بزرگوں کو بھی یہ دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، پروردگار ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا، آیا یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو صحیح کیا ہے؟ بھئی اپنی مارکیٹ بھی تو کرنی چاہیے نا، ساتھ ساتھ بتاؤں تو صحیح ادھر کیا رات کو بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ بہر کیف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن عمل کی کتاب ہے، یہ صرف قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، اور اگر قصے اور کہانیاں کوئی سمجھتا ہے تو پروردگار اسے جواب دیتا ہے کہ یہ جو قصے اور کہانیاں تم سمجھ رہے ہو یہ بھی میں مقصد کے لیے بیان کرتا ہوں۔ تو پروردگار تیرا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ جب تم موسیٰ کا قصہ بیان کرتا ہے، یوسف کا قصہ بیان کرتا ہے، ابراہیم کا قصہ بیان کرتا ہے، اسماعیل کا قصہ بیان کرتا ہے، تو تیرا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ یہ کہانی پڑھنے کے بعد میں اس سے کیا اخذ کروں؟ سنیے گا، قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے میرے حبیب یہ جو سارے قصے اور کہانیاں ہم تیرے قلب پر نازل کرتے ہیں، تجھے بیان کرتے ہیں، یہ اس لیے ہے تاکہ تیرا قلب اطمینان محسوس کرے۔ ایک مقصد تاکہ تیرا یہ قلب اطمینان محسوس کرے۔ کیوں؟ اس لیے پیغمبر کو یہ قصے اور کہانیاں انبیاء ما سلف کی بیان کر رہا ہے۔ پیغمبر تو علم غیب رکھتے ہیں، اصل میں پیغمبر کے ذریعے پروردگار ہمیں ہدف بناتا ہے تاکہ یہ قصے اور کہانیاں ہم تک پہنچ سکے۔ تو پہلا ہدف یہ ہے ما نثبت به فؤادک، اور دوسرا ہدف پروردگار بتاتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم حق کی ترسیل آپ تک کرتے ہیں، حق کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو بڑی سادی سی بات ہے، پروردگار کہتا ہے کہ یہ جو قصے اور کہانی ہے یہ اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ تمہارے قلب کو اطمینان ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی قصہ اور کہانی ہر سال بار بار بیان کی جائے اور اس سے دل کو اطمینان ہو رہا ہو اور مومنین کو حق پہنچ رہا ہو تو یہ قرآن کے زاویے سے بالکل ٹھیک بات ہے۔ سلامت رہے۔ ہم سے سوال کرتے ہیں نا لوگ، ہر سال ایک ہی بات، وہی قصہ، وہی کربلا، بار بار وہی بات۔ تو قرآن بھی تو وہی ہے، وہی پہلا پارہ، وہی دوسرا پارہ، وہی کل آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا تھا سورہ قصص کی ابتدائی آیات، کچھ چہرے نئے نظر آ رہے ہیں۔ کل کا خلاصہ بیان کر کے آج ہم اپنی منزل کی طرف انشاءاللہ رواں دواں ہوں گے۔ کل عرض کیا تھا کہ بالآخر تو کوئی شباہت ہے ہماری موسیٰ پیغمبر کے ساتھ، اس لیے تو اللہ نے جا بجا قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پیغمبر کے زبان اطہر سے جب ہم نے یہ سنا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو پتہ چلا کہ جب نبی نے اپنی شباہت، اپنی تشبیہ، اپنی سملیرٹی
موسیٰ نبی کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اپنے بھائی علی کے ساتھ اپنے رشتے کو واضح کیا تو یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ علی کس کی جگہ پر ہیں اور خود رسول خدا کس کی جگہ پر ہیں. جب ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گئی تو پتہ چلا کہ اگر فرعون کے دور میں موسیٰ موجود ہو تو بنی اسرائیل قوم ہوتی ہے تو اس قوم کے ساتھ بالآخر ہماری شباہت موجود ہے. اور حدیث ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے, ہمارے برادران کے ہاں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ تمہاری شباہت بنو اسرائیل سے بہت زیادہ ہے, یہاں تک کہ اگر وہ کسی ایک سوراخ میں گھسے ہیں تو تم بھی اس سوراخ میں گھسو گے. بس یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پروردگار جو آزمائش لیتا ہے تو وہ کس طرح سے لینا چاہتا ہے کہ وہ خود بیان کرتا ہے کہ ہم تم سے امتحان لیں گے جیسے تم سے پہلی امتوں سے امتحان لیا تھا. تو پہلی امتوں میں سے ہم نے امت موسیٰ کو پکڑا جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے. بس یہاں ہم نے پہنچ کر دیکھا کہ قرآن میں سورہ قصص میں پروردگار فرعون اور موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں حق اور باطل ایک ساتھ پہنچاتے ہوئے یہ میسج دیتا ہے کہ جب بھی کوئی قصہ اور کہانی دیکھو اس میں ایک حق ہوگا ایک باطل ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو حق اور باطل سن کے اس کو بھی رضی اللہ کہہ دینا, اس کو بھی رضی اللہ کہہ دینا. یعنی حق حق ہے, باطل باطل ہے. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ تھوڑا سا حق ہے اور تھوڑا سا باطل ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اچھا پروردگار بات شروع کرتا ہے موسیٰ کی اور ساتھ فرعون کا ذکر کرتا ہے. موسیٰ کو وہیں چھوڑ کر فرعون کے اوصاف بیان کرنا شروع کرتا ہے. ان فرعون علا فی الارض. مجھے امید ہے کہ میرا یہ فاضل مجمع کل زحمت کی ہوگی, سورہ قصص کو کھولا ہوگا, پہلی آیات کی تلاوت کی ہوگی. پروردگار کہہ رہا ہے ان فرعون علا فی الارض. فرعون نے زمین پر فساد بپا کیا ہوا تھا. یہ جو علا لفظ علا عین لام الف اس کا ترجمہ مجھے اردو میں نہیں مل رہا تھا, پھر میں نے لاہوری سٹائل میں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی. پروردگار کہتا ہے کہ فرعون نے زمین پر غدر مچا رکھا تھا. ان فرعون علا فی الارض. پروردگار کرتا کیا تھا؟ وجعل اہلہا شیعا. یہ کیا کرتا تھا؟ ان قوموں کو دو گروہوں میں تقسیم کرتا تھا. تقسیم کرنے کے بعد کیا کرتا تھا؟ توجہ کیجئے گا, ایک میسج دینا چاہتا ہوں. کیا کرتا تھا؟ ایک گروہ پر ہاتھ رکھتا تھا اور ایک گروہ کو تہ تہ کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ ایک گروہ پر ہاتھ رکھتا تھا, ایک گروہ کو تہ تہ کرتا تھا. یعنی کیا مطلب؟ اگر سادہ سی زبان میں بتاؤں تو یہ دو کام کرتا تھا. ایک فرقہ واریت پھیلاتا تھا, دوسری دہشت گردی کرتا تھا. توجہ نہیں ہوئی؟ چلیں پھر جملہ بدلتا ہوں. پروردگار یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جہاں بھی فرعون کو پہچاننا چاہو دیکھو دہشت گردی اور فرقہ واریت تو نہیں ہو رہی, یا ان دونوں سے فرعون کو پہچان لو یا فرعون کے کاموں میں ان دونوں کاموں کو دیکھ لو. پتہ چلا جہاں بھی فرقہ واریت ہو رہی ہے, جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے, در پردہ کوئی فرعون بیٹھا ہوا ڈورے ہلا رہا ہے. اس فرعون کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اچھا کون سے دو کام کر رہا ہے؟ دہشت گردی اور فرقہ واریت. تو پتہ چلا کہ مومنوں کو یہ دو چیلنجز ہیں. ہر دور کے مومن کو ہر دور کے فرعون سے یہ دو چیلنج ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟
دہشت گردی کرتا ہے، فرقہ واریت پھیلاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، جا بجا جہاں پر بھی فرش عذاب بچھا ہے، ہمارے یہاں پر بھی آپ دیکھیں سیکیورٹی کے لیے چاروں طرف قناتیں لگا رکھی ہیں، انتظامیہ الرٹ کھڑی ہے۔ جیسے ہی کوئی نیا چہرہ دیکھتے ہیں، کوئی مشکوک چہرہ دیکھتے ہیں، فوراً اسے بلاتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو، کس نے پیغام دیا تھا۔ جہاں ذرا بڑی سطح کا پروگرام ہو رہا ہے وہاں واک تھرو گیٹ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان عزاداروں کو وہاں پر کھڑے رضاکار ٹٹولتے ہیں، کیا چیک کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ آنے والا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آ رہا کہ جب یہ اندر جائے اور مومنین کو نقصان ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا واک تھرو گیٹ کہاں لگے ہیں؟ مجلس سے بہت دور، وہاں کھڑا کر کے اسے چیک کیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فرعون صفت دہشت گردی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یعنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کو عزاداروں کی جسمی حفاظت کے لیے، ان کی قلبی حفاظت کے لیے، ان کے جسموں کو بچانے کے لیے مجلس عزا سے دور جہاں انٹرنس ہے وہاں پر واک تھرو گیٹ لگاتے ہیں، رضاکاروں کو کھڑا کرتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ کوئی اندر آ کر اپنا کام کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ یہ جتنے لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے مجلس سے باہر کیا جا رہا ہے، لوگ تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر چیکنگ نہیں ہو رہی، ادھر چیکنگ نہیں ہو رہی، وہاں چیکنگ کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کے جسموں کے لیے تو اتنے کوشاں ہو گئے کہ کہیں دہشت گردی نہ ہو جائے۔ فرعون دوسرا کام بھی تو کر رہا تھا، فرقہ واریت کا۔ اور میری بھولی قوم اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ فرقہ واریت پھیلانے والے واک تھرو گیٹ لگانے کے بعد ممبروں تک کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ یا تو میرے پچھلے مجمع کو سمجھ نہیں آئی یا پوری سمجھ میں آ گئی۔ تو پتا چلا کہ فرعون دو کام کرتا ہے۔ آج کا فرعون بھی یہی کام کر رہا ہے جو قرآن میں بیان کر دیا۔ اچھا، فرعون تو یہ کام کر رہا تھا، کیا پروردگار کے پاس بھی کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی تھی؟ پروردگار کیا کر رہا تھا؟ اگلی آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ پروردگار کہتا ہے ہم نے بھی ارادہ کر رکھا ہے۔ نہیں، پروردگار فرعون کر کے دکھا رہا ہے، تو نے ارادہ کر رکھا ہے۔ فرعون کر کے دکھا رہا ہے، تو نے ارادہ کر رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں۔ جب میں کوئی ارادہ کر لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہو گیا ہے۔ اس نے 1400 سال پہلے ارادہ کیا تھا انما یرید اللہ لیذہب عنکم۔ 1400 سال گزر گئے، کوئی نجاست اہل بیت کے قریب جا نہیں سکی۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیے۔ محمد وآل محمد بن عبد السلام، صلی علی محمد وآل محمد۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا جو ارادہ ہے وہ علی کل شیء قدیر کا ارادہ ہے۔ چلیے ذرا کلام امیر المؤمنین سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو توحید لی ہی علی بن ابی طالب سے۔ علی بن ابی طالب کیا کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے پروردگار کو پہچانا ہے۔ تو مجھے ایک بات بتائیے، کیا مولا اپنا نقص بیان کر رہے ہیں؟ اپنا نقص بیان کر رہے ہیں؟ نہ،
علی اور نفس مترادف نہیں ہے، مخالف ہیں، ایک دوسرے کے مخالف. کہاں نفس کہاں علی؟ تو مولا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں وہ جس کا ارادہ ٹوٹ جائے مخلوق ہوتی ہے، جس کا نہ ٹوٹے خدا ہوتا ہے. سلامت رہے، سلامت رہے. پروردگار تیرا ارادہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ زمین پر جن لوگوں کو مستضعف بنا دیا گیا ہے، کمزور بنا دیا گیا ہے، وہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جنہیں دشمن سمجھتا ہے کہ میرے آئرن ڈوم کے آگے تو یہ ٹک نہیں سکتے، جنہیں دشمن یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہے. پروردگار کیا کہتا ہے؟ یہی مستضعف گروہ کو میں زمین پر طاقت عطا کروں گا. اچھا پروردگار پھر کیا کرے گا؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور پھر میں اس گروہ کو زمین کا وارث قرار دوں گا. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، زمین کا کوئی وارث ہے. زمین پہ وارث نہیں ہے، زمین کا وارث ہے. چلیے ذرا میرے ساتھ سفر کیجیے گا. آج ذرا آپ کو قرآن کی کافی ساری آیت سنانے ہیں. پروردگار اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا. کہا کہ ہم دکھائیں گے انہیں. کنہیں دکھائیں گے؟ فرعون اور حامان کو. اور کسے؟ وَجُنُودَهُمَا. میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ یہ آزمائش کا یہ عنوان اگر ماضی کے جھروکوں میں جا کر دیکھیں گے آج تطبیق نہیں کر سکیں گے. یہ جو امتحان آج ہو رہا ہے، کئی ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں. جب آپ عالمی تناظر کی اینک لگا کر اس موضوع کو سنیں گے تو آپ کو سرور آئے گا اور آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کیسے پروردگار ہر دور میں موجود فرعونوں پر ان قرآن کی آیات کی تطبیق کیسے کرواتا ہے. پروردگار کہتا ہے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا. پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ میں دکھاؤں گا کیا؟ کس کو؟ حامان کو اور فرعون کو. یہ حامان کون ہے؟ فرعون بڑا ہے، یہ اس کا چھوٹا چیلا ہے. یہ فرعونی ہے چھوٹی. ایک فرعون ہے اور ایک اس کا چھوٹا فرعون ہے جس کا نام حامان ہے. کہا یہ دو فرعون ہیں. وَجُنُودَهُمَا. اور ان کے چھوٹے چھوٹے چیلے بھی ہیں. اب چیلے آپ کو ڈھونڈے کون ہے اس دور کے اندر؟ ہے مسلمان لیکن فرعون کا ساتھ دیتے ہیں. ہے مسلمان، کوئی چھوٹے فرعون کا ساتھ دیتا ہے، کوئی بڑے فرعون کا ساتھ دیتا ہے. ایسے ہی ہے. پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان دونوں کی جو افواج ہے، اگر یہ فوجیں اس چھوٹے اور بڑے فرعون کا ساتھ نہ دے تو ان کی اپنی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. سلامت رہے، سلامت رہے. جو میرا مجمع آج کے حالات کے تناظر میں دیکھ رہا ہے، لطف اٹھا رہا ہے. اچھا پروردگار ماں کانو یحذرون کا حکومت تو کر رہے ہیں، ظاہری طور پر حکومت تو کر رہے ہیں. یہ ایک چھوٹا فرعون، ایک بڑا فرعون اور اس کے یہ چیلے بیلے سارے، یہ اس وقت حکومت میں تو ہیں. لیکن یاد رکھو میں نے ان سب کو ایک معصوم کے ذریعے ڈرا کے رکھا ہوا ہے. اللہ. اب آئیے ذرا جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی نا، جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو امریکن وزیر خارجہ نے یہ بات کی تھی کہ ہم اس ملک پر اس لیے حملہ کر رہے ہیں کہ یہ زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ خانہ کعبہ پر آئے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ خانہ کعبہ پر آئے تو وہاں اسے قتل کر دے. انہیں نہیں پتا
کہ وہ سابقہ فرعون موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا، پروردگار نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں بھیج دیا۔ جب اس وقت معصوم آنے سے نہیں روکا جا سکا تو اطمینان رکھو، آج بھی زمانے کا امام آئے گا، وقت کے فرعونوں کو نکیل ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب معاملہ کہاں تک پہنچا؟ تھوڑی سی ٹیکنیکل گفتگو ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم وارث کو سمجھیں کہ یہ وارث کیا چیز ہے۔ پروردگار کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، وہ کہتا ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ كَتَبْنَا، چلیں آپ خوبصورت سنتے ہیں، یہ بھی سنتے جائیں۔ جب وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے نا کہ ہم نے لکھ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام حتمی طور پر وجوب کی حد تک ہو گیا ہے۔ شاہد مثال لیتے جائیں، پروردگار نے جب ماہ سیام کی بات کی تو کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام، یعنی تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر وہی کتبہ پروردگار استعمال کر رہا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے بتحقیق لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ پروردگار کہا کہ ان دونوں کتابوں کے اندر یہ بات بھی درج ہے کیا کہ یہ جو زمین ہے، اس زمین کے وارث عباد صالح ہوں گے۔ اچھا پروردگار عباد صالح ہوں گے، ایک سوال اکثر میرے دل میں آتا تھا زمانہ طالب علمی میں، آپ کے دل میں بھی آنا چاہیے، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کیا کہ یہ زمین اور آسمان کا خاتمہ ایسے مرحلے پر آ کر ہو جائے، ظالم حکومت کرتا رہے، مظلوم پستا رہے، اس امید پر کہ ایک دن آئے گا اور پروردگار بغیر مظلوم کو طاقت دیے اس زمین کا ڈی اینڈ کر دے، کیا اس کی عدالت کو زیبا دیتا ہے؟ چلے ایک بڑی عامیانہ سی مثال ہے اور فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے، آپ 1-1.5 گھنٹے کا ڈرامہ دیکھیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈرامہ دیکھیں، اب ڈرامہ دیکھتے ہوئے اس 1.5 گھنٹے کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کریکٹر ہے، اس پر مسلسل ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کی فطرت اندر سے آواز دیتی ہے ابھی اس کا وقت آئے گا، ابھی اس کا وقت آئے گا، ابھی اس کا وقت آئے گا۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ گزر جاتے ہیں، آخری 10 منٹ کے اندر پوری کہانی پلٹ جاتی ہے اور آپ کے اعصاب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کی فطرت کی آواز ہے، یہ ایک ڈرامے کی حد تک ہے، اور اگر ڈرامے کا دی اینڈ ایسا نہ ہو بلکہ 1.5 گھنٹہ آپ صرف یہ دیکھتے رہے کہ ایک کریکٹر تھا، اس کے اوپر ظلم ہوتا رہا اور ظلم ہوتے ہوتے وہ ڈرامہ ختم ہو گیا، تو آپ کیا سوچیں گے کہ اس ڈرامے کا ڈائریکٹر بڑا عجیب آدمی تھا، رائٹر بڑا عجیب آدمی تھا، بڑی عجیب سوچ کا حامل تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ مظلوم کو بھی طاقت دینی ہوتی ہے۔ فطرت کے خلاف جب آپ نے دیکھا تو آپ نے اس ڈرامے کے ڈائریکٹر کو باتیں کرنا شروع کر دی، کیا خیال ہے اس کائنات کا ڈائریکٹر بھی ایسا ہے؟ کیا اس کائنات کا ڈائریکٹر ایسے چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ فطرت کی آواز ہے کہ ایک دن آئے گا جب پروردگار ان مظلومین کا بدلہ لے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں ذرا ایک لمحہ اور آگے بڑھیے۔ وہ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پروردگار نے وعدہ کیا ہے کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ کیا وعدہ کیا پروردگار؟
وہ کہتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. توجہ، وہ کہتا ہے کہ میں خلیفہ دوں گا، تم سب کو خلفاء دوں گا. کیسے خلفاء دے گا پروردگار؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے میں نے اس سے پہلے تمہیں خلیفہ دیے تھے. آپ پریشان ہو گئے. خلیفہ بمانا جانشین. پروردگار کہتا ہے کہ میں نے نیک لوگوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں زمین میں تمہیں ایسے ہی نظام کو واپس پلٹاؤں گا اور اپنے نیک خلفاء دوں گا جیسے میں نے تمہیں اس سے پہلے دیے تھے. اس کا مطلب یہ ہے، یہاں یہ آیت اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب آئیے، بعد از رسول دو قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. ایک ہے نظریہ استخلاف اور ایک ہے عدم استخلاف. عدم استخلاف کیا ہے؟ یہ ہمارے برادران کہتے ہیں کہ رحلت پیغمبر کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے امت پر سب کچھ چھوڑ دیا، کسی کو کوئی جانشین نہیں بنایا اور امت اس کے اندر آزاد ہے. وہ خدا جس نے اپنے نبی کو دین بتانے کے لیے بھیجا اور اس نبی نے یہاں تک ہمیں دین بتایا کہ ہم واش روم میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی دین ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، یہ بتاتا ہے اندر کیسے داخل ہونا ہے، اندر بیٹھنا کیسے ہے، طہارت کیسے کرنی ہے، واش روم سے باہر کیسے آنا ہے. وہ جس دین نے ہمیں واش روم میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا، یہ امت کہتی ہے بعد از رحلت پیغمبر اس امت کو پروردگار نے آوارہ چھوڑ دیا ہے. یہ ان کا نظریہ ہے. آئیے امامیہ کا نظریہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے بعد از رسول امت کو کسی کے اوپر نہیں چھوڑا بلکہ ہادیان برحق بھیجے ہیں. یہاں نبوت کا دروازہ بند ہوا، وہاں امامت کا دروازہ کھل گیا. نہیں، اس طرح نہیں. جملہ بدلنے لگا. امت کہتی ہے ہم عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں. ایسے ہی ہے. دلیل مانگو، دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو کیا یہ دلیل ہے ختم نبوت کی؟ کیسے پتا چلے گا کہ تم ختم نبوت کی دلیل رکھتے ہو؟ ختم نبوت کی دلیل تو ہمارے پاس ہے. آؤ تمہیں بتائیں. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہاں نبوت کا دروازہ بند ہوا، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں. اب کہتے ہیں علی ولی اللہ. ہم ختم نبوت کے قائل ہیں. پتہ یہ چلا کہ پروردگار نے کوئی سسٹم بنایا ہے، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح تمہیں پہلے دیے تھے دوبارہ دوں گا. پروردگار کیوں دے گا؟ وہ کہتا ہے چونکہ تم نے میرے سسٹم کو مستضعف کر دیا ہے. اب آئیے یہ دو نظریہ آپ کو پیش کر دیے. ایک نظریہ امامیہ کا ہے، ایک غیر امامیہ کا ہے. ایک کہتا ہے کہ پروردگار نے کوئی خلیفہ نہیں دیے، جبکہ پروردگار کی قرآن میں یہ آیت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے. پروردگار کہتا ہے میں نے تمہیں پہلے بھی خلفاء دیے تھے، اب پھر دوں گا. میں اسی سسٹم کا ریوائول لے کے آؤں گا، میں اسی سسٹم کو دوبارہ زندہ کروں گا. تو پوچھئے ذرا امت مسلمہ سے، آپ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے کوئی نہیں بنایا،
ہمارا نظریہ یہ ہے کہ پروردگار نے بنایا، اور نظریہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے کہ محمد الرسول اللہ نے اعلان کیا علی ولی اللہ، تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، مرضی پروردگار سے کیا۔ یعنی ہمارے ہاں نظریہ یہ ہے کہ خود رسول بھی اپنے وصی کا انتخاب خود نہیں کر سکتا جب تک کہ پروردگار کا اذن نہ ہو، تو علی کا اعلان اذن پروردگار سے کیا ہے۔ یہ تو ہمارے نزدیک ہے۔ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ بیٹھک میں بیٹھو، بنا لو، آپ نے بنا لیا، نظریہ خلافت چل پڑا، ادھر نظریہ امامت چل پڑا۔ کتنے سال گزر گئے حضور؟ 1400 سال گزر گئے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد آج ہم امت مسلمہ سے کہتے ہیں تمہارا نظریہ ہے کہ خود بنایا جا سکتا ہے تو بناؤ نا۔ آپ کے پاس تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، خادمین حرمین شریفین اور پتہ نہیں کیا کیا، ٹائٹل ہی بدلنا ہے نا، صرف ٹائٹل ہی بدلنا، بنا لو۔ امت مسلمہ نے ایک عرصہ زور بھی لگایا، یہ ہمارے ترکی والے شریف اردگان صاحب کو بنانے کی کوشش کی، لیکن پروگرام نہیں چل سکا۔ عراق میں تو باقاعدہ لانچ کیا گیا، جسے ایک مرد کلندر کے فتوے نے پاش پاش کر دیا، کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو امت نے کوشش کی، اب کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب جب کامیاب نہیں ہو سکا تو اب آج کے دور میں تمام مکاتب فکر اس کے اوپر جمع ہو گئے کہ ایک آئے گا اور اس دنیا کو جو کہ ظلم سے بھری ہوگی عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو قبلہ زور لگائیے، بنائیے، کہتے ہیں نہیں بنا سکتے۔ بھئی کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہا اس لیے نہیں بنا سکتے، وہ جو آئے گا اس کی نشانی موجود ہے، کعبہ کی دیوار کے ساتھ رکھ کر کھڑا ہوگا۔ کہا اچھا یہ بتائیے کس کی نسل سے ہوگا؟ فریقین اتفاق کرتے ہیں علی کی نسل سے ہوگا۔ صحیح، علی کی نسل سے ہوگا، یہاں تک اتفاق ہو چکا ہے۔ دیکھیے پروردگار کا انتقام بھی عجیب انتقام ہے۔ وہ جو امامت پر نہیں مانتے تھے، ابھی امام آیا نہیں ہے، امامت کو اکٹھا کر رہا ہے۔ عجیب انتقام ہے نا۔ اب صرف ایک فرق رہ گیا، کیا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پردہ غیب میں ہے، یہ کہتے ہیں ابھی پیدا ہوگا۔ ایسے ہی ہے، یعنی نقطہ اشتراک یہ بن گیا کہ ایک آئے گا اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو سادہ سا جملہ ہے حضور، 1400 سال سے ہم فقیر مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے آپ کو یہی تو بتا رہے ہیں کہ اگر اس وقت چند بدھوؤں نے مل کر بنا لیا تھا تو آج اتنے زیادہ مسلمان کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو جواب آج لے کے جاؤ، اگر آج اتنے عرب مسلمان مل کر ایک مہدی نہیں بنا سکتے تو عرب کے چند بدھو مل کر پہلا کیسے بنا سکتے تھے؟ مشکل ہے، اور قرآن کی آیت کا جواب دو نا۔ پروردگار کہتا ہے کہ جیسے پہلے دیے تھے ویسے دوں گا۔ اچھا پروردگار، یہاں تو دو گروہ ہیں، ایک کہتا ہے کہ ابھی آنا ہے، ایک کہتا ہے آ گئے ہیں، پردہ غیبت میں ہے۔ تو کہاں بھیجے گا؟ تو اپنے اس نمائندے کو، تو اپنے اس خلیفہ کو کہاں بھیجے گا؟
وہ کہتا ہے کہ اس دین میں بھیجوں گا لہم الذی ارتضی لہم، جس دین کو میں نے اپنا پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے۔ تو ذرا اٹھا کر دیکھیے تاریخ کے جھروکوں میں پروردگار نے کب دین کو پسندیدہ قرار دیا؟ وہ کوئی اور موقع نہیں تھا، یہاں اعلان ہوا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، وہاں آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پتہ یہ چلا کہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا پروردگار نے کہا آج میرا پروردگار اس دین سے راضی ہو گیا۔ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کے ذہنوں کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں۔ پروردگار کہتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یعنی جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو آج یہ دین رضی اللہ بن گیا۔ دین تب تک رضی اللہ نہیں بنتا جب تک علی امام نہ بنے۔ پروردگار سوال ہے اس دین میں بھیجے گا تو کس مقام پر بھیجے گا؟ ہمارے پاس روایت ہے نا کہ حتیم کے مقام پر زمانے کا امام کھڑا ہوگا اور لوگوں کو اپنا تعارف کروائے گا۔ ایسے ہی ہے، حتیم کے مقام پر لوگوں کو اپنا تعارف کروائے گا۔ سوال بنتا ہے نا کیا پروردگار تو نے اس کو بھیجنا ہے جس نے پورے عالم کا نظام بدلنا ہے، تو اسے کسی ایسی جگہ پر بھیج جو عالمی جگہ ہو۔ تو خانہ کعبہ پہ بھیج رہا ہے، یہ والے تو اپنی مرضی سے اپنا منہ صاف نہیں کر پاتے۔ اگر بھیجنا ہے پینٹاگون میں بھیج دے، وائٹ ہاؤس میں بھیج دے، طاقت کا مرکز ہے، وہاں کیوں نہیں بھیجتا؟ آواز پروردگار آئے گی چونکہ میں اس دین میں بھیج رہا ہوں جس دین کو میں نے منتخب کیا ہے اور رضیت باللہ ہو گیا ہوں۔ وہ پروردگار کہتا ہے وہاں بھیجوں گا جہاں پہلا بھیجا تھا وہی آخری آئے گا۔ تین آیتیں آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ دوسری آیت وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تیسری آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ یہ جو چند ٹکڑے باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ کل یہیں سے آغاز کریں گے۔ آخری جملہ سنتے جائیے تاکہ آپ کے دل میں یہ قدر و منزلت اجاگر ہو کہ یہ سورہ قصص کی پہلی 5 آیات کس اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے ہمارے برادران کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے، ہمارے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے کیا کہ اللہ کے رسول نے آخری وقت پر ام المومنین کو یہ روایت نقل کروائی تھی کہ آخری وقت میں سن 61 ہجری میں اس طرح سے میرا نواسا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور یہ بات جاتے ہوئے اللہ کا رسول اپنی بیٹی کو بتا رہا ہے اور جناب سیدہ مغموم ہو گئی۔ جب مغموم ہوئی نا، توجہ کیجئے گا، جب مغموم ہوئی تو اللہ کا رسول برداشت نہیں کر سکا نا،
تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے اطمینان قلب کے لیے یہ پہلی 5 آیات انہیں عطا کی تھی. میں سوال کروں گا روح رسول سے, یا رسول اللہ آپ کی بیٹی پریشان ہے اور آپ اسے بتا رہے ہیں یہ فرعون ہے, یہ موسیٰ ہے, یہ حامان ہے, یہ اس کی جنود ہے, راز اور فلسفہ کیا ہے؟ اصل میں رسول خدا اپنی بیٹی کو یہ اطمینان قلب دے رہے تھے کہ اے میری لاڈلی پریشان نہ ہونا, کسی بھی زمانے کا فرعون ہو اس کی حجت آخر رہے گی. کسی بھی زمانے کا فرعون ہو وہ جو بھی سوچ لے پریشان. یہ سورہ قصص معمولی سورہ نہیں. جنہوں نے پڑھا ہوم ورک کر کے آئے بہت خوب, جنہوں نے نہیں پڑھا یہ 10 دن آپ کو مہلت ہے. اور یاد رکھیے گا شیطان کبھی بھی قرآن آپ کو کھولنے نہیں دے گا. آپ جب فرش اعضاء سے طاقت لے کر جاتے ہیں نا تو یہاں سے عزم اور ہمت بھی لے کر جائیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سوائے حسین کے دسترخوان کے کہیں سے نہیں ملیں گے. تو حسین سے وہ عزم لے کر جائیں قرآن کھولیں اور جا کر دیکھیں کہ سورہ قصص میں پروردگار نے مومنوں سے کیا کیا وعدے کیے ہیں. بس سزادار آج 2 محرم ہو گئے. اجرکم علی اللہ. رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ آج حسین کربلا پہنچ گئے. عجیب روایت ہے. ابھی حسین کربلا سے ایک منزل پیچھے ہے کہ کسی صحابی نے آواز دی اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا آگے نخلستان نظر آ رہا ہے. حسین ابن علی نے اپنے ایک صحابی کو روانہ کیا, جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ. اب جب یہ واپس پلٹا نا تو اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا کیا ہوا؟ کہا مولا نخلستان نہیں ہے, کچھ نیزے آ رہے ہیں, کچھ نیزے آ رہے ہیں. راوی کہتا ہے حسین ابن علی نے ابو الفضل عباس کو حکم دیا, عباس ہمارے پاس پانی موجود ہے. کہاں مولا؟ اگلی منزل تک کے لیے ہمارے پاس پانی موجود ہے. کہا عباس اگر کوئی مشکیزیں خالی ہیں تو انہیں بھر لو. کہا مولا جتنا پانی ہمیں چاہیے اتنا پانی ہمارے مشکیزوں میں موجود ہے. کہا ابو الفضل عباس کچھ مہمان آنے والے ہیں, کچھ مہمان آنے والے ہیں, ابھی ہمارے ساتھ ملحق ہوں گے. ابو الفضل عباس نے مشکوں کو بھرا پانی سے اور اب چلے. دوسری روایت سنیے. ایسا مقام آیا کہ جہاں حسین ابن علی رکنا نہیں چاہتے تھے, گھوڑا رک گیا. راوی کہتے ہیں حسین نے 7 سواریاں بدلی. جب 7واں گھوڑا بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا نا, زہرا کا لال اپنے گھوڑے سے نیچے اترا, زمین کربلا کی مٹی کو ہاتھ میں لیا, استشمام کیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. محمل میں نبی زادی تڑپ گئی, محمل کا پردہ ہٹایا. کہا بھیا حسین کیا بات ہے, کلمہ اس طرح جا کیوں بلند کیا ہے؟ کہا بہن زینب ہا ہونا قتل رجالا, ہا ہونا قتل, ہمارے یہاں پر مرد مار دیے جائیں گے, یہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. بہن زینب یہی وہ سرزمین ہے جہاں تیری ردا تیرے سے چھین لی جائے گی. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت کیا ہے؟ دوسری روایت یہ ہے کہ حسین ابن علی کا گھوڑا چلنے کے لیے تیار نہیں تھا. ابو الفضل عباس سے کہا جاؤ قریب کی آبادیوں سے کچھ لوگوں کو جمع کر لاؤ.
بنی اسد کے کچھ لوگ آئے، آ کر سلام کیا اور کہا اے فرزند رسول، یہ زمین کسی نبی اور اس کی امت کو موافق نہیں آئی ہے، آپ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس زمین کو چھوڑ دیجیے۔ کہا یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا اسے شط فرات کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا اسے ناصریہ کہا جاتا ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ ایسے لگتا تھا جیسے فرزند زہرا کے کھان کسی خاص نام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بوڑھا آگے بڑھا، کہا فرزند رسول اسے کرب و بڑا بھی کہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جیسے ہی کربلا کا نام آنا تھا، حسین ابن علی اپنے باوفا فرس سے نیچے اترے۔ نیچے اتر کے حسین نے خاک کربلا کو اپنے سر میں ڈالا اور آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں محمل میں بیٹھی بہن زینب تڑپ کے کہنے لگی بھیا بھیا کیا بات ہے، جب سے اس سرزمین پر آئے ہیں کسی بڑھیا کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بڑھیا کے رونے کی آواز آتی ہے۔ رو کر حسین کہہ رہے تھے بہن زینب یہ کسی بڑھیا کی آواز نہیں ہے، یہ ماں زہرا کی آواز ہے۔ جب سے زمین کربلا پر آئے ہیں ماں نے جنت البقیع کو چھوڑ دیا ہے، جہاں تیرا حسین ذبح ہو کر گرے گا وہاں میری ماں زہرا اپنے بالوں سے صفائی کر رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو آخری روایت اور آپ کی زحمتوں کو تمام۔ حسین ابن علی نے خیمے نصب کروائے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ جب یہ قافلہ مدینہ سے نکل رہا تھا میں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، جب یہ قافلہ 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر پہنچا میں تب بھی دیکھ رہا تھا، اور جب یہ قافلہ 11 محرم کو کربلا چھوڑ رہا تھا میں تب بھی دیکھ رہا تھا۔ کہا میں نے دیکھا جب یہ مدینہ سے نکل رہا تھا یہ قافلہ، حسین ابن علی اپنی تشنشین تھے، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ خیموں سے آواز آئی کہ بیبیاں آ رہی ہیں۔ ابوالفضل عباس کو کھڑا کیا اور پردہ کر دیا گیا، بیبیاں آنا شروع ہوئی۔ ایک بی بی آتی ہے اس کے ساتھ قاسم موجود ہے، ایک بی بی آتی ہے اس کے ساتھ علی اکبر موجود ہے، بیبیاں اپنے محارم کے ساتھ آ رہی ہے کہ اتنے میں آواز آئی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہے۔ حسین نے اپنی مسند کو چھوڑ دیا، آگے بڑھے، اپنا شانہ پیش کیا، ابوالفضل عباس نے اپنا زانو پیش کیا، علی اکبر نے آگے بڑھ کر پھوپھی اماں کو اس طرح سے سہارا دیا کہ زینب کبریٰ اپنے محمل میں سوار ہو رہی تھی۔ اب یہی زینب 2 محرم کو جب کربلا پہنچی، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا 28 کنیزوں کی جھرمٹ میں زینب علیہ اپنے خیمے میں جا رہی تھی، لیکن وہی زینب جب 11 محرم کو کربلا کو چھوڑ رہی تھی مڑ مڑ کے لاشائے حسین کی طرف دیکھتی تھی، کبھی مراد کی طرف رخ کرتی تھی۔ ابوالفضل عباس آ کر ذرا زینب کو سوار کر، ماتم حسین